بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوئی ہے اور یہ تقریر ساری میں نے سنی۔ آج عمران خان پہلے والے عمران خان سے کافی مختلف نظر آ رہے تھے۔ ایک تو عمران خان کا آج انداز پہلے کی نسبت بہت پرجوش تھا، لہو گرمانے والی اس کی سپیچ تھی، اور جو حقائق اس نے بیان کیے وہ بھی دل کو چھو لینے والے تھے۔ چند اہم باتوں پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عمران خان نے جو کہا کہ یہ جو موروثی سیاست ہے، کہ ایک موروثی سیاست کے ذریعے پاکستان کو اپنے کلچز میں اور قابو میں رکھا ہوا ہے ان دو خاندانوں نے، نواز شریف ہے، مریم بی بی ہے، شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز تیار ہو گیا ہے، وہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ادھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو بے نظیر بھٹو صاحب آ گئیں۔ اب ان کے بعد اب زرداری صاحب آئے ہیں تو بلاول زرداری بھی ان کے پیچھے آ گئے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی نہ سیاسی ٹیلنٹ ہے نہ ہی کوئی سوجھ بوجھ ہے، اس کے باوجود اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا یہ جس طرح ایک وراثتی جائیداد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس ملک کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ اس ملک کے ساتھ یہی زیادتی ہوتی آئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں، بڑے معزز بھی ہیں، باصور بھی ہیں، اور ان کے اندر مینجمنٹ صلاحیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت تحریک انصاف میں نہ ان کی کوئی اولاد ہے جو اس کو انہیرٹ کرے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو بینیفیشری ہو۔ تو یہ بات دل کو چھو لینے والی ہے، کیونکہ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے سیاست میں آنا، تو انہوں نے اس کو کاروبار ہی بنایا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ملک کی دولت کو نہ صرف لوٹا ہے بلکہ بیرون ملک منتقل کیا ہے، اور اس ملک کو غریب سے غریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو دوسری بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دیکھیں، یہ ایک اخلاقی بات ہے، قانونی بات ہے، آئینی بات ہے کہ دیکھیں، جو کرپٹ ترین انسان ہے، کرپشن میں انوالو ہے، اور اس پر کیس چل رہے ہیں ان پر، اور ان کیسوں میں اربوں روپے کا الزام ہے، نیب میں کیس چل رہے ہیں۔ ایک بندہ جو جیل ابھی جانے والا ہے اور بیل پر پھر رہا ہے، ضمانت پر وہ موجود ہے، اس کو اٹھا کے آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو جناب، اس سے بڑی اس قوم کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو عدالتیں کہتی ہیں کہ وہ عدالت، وہ آئین پاکستان کی محافظ ہیں، تو یہاں پر بھی عدالتوں کو انصاف کا بھی نظام دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں انصاف کہاں ہے۔ ایک غریب آدمی یا ایک متوسط درجے کا آدمی جس کے خلاف ایف آئی آر ہو، آپ اس کو تو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک طاقتور شخص کس طرح آسانی سے آ کر وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف جو ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، اور قانون انصاف بھی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا قانون اور انصاف کا نظام جو ہے وہ بہت کمزور ہے،
اور دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جدت کی ضرورت ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس جلسے کے اندر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اداروں خصوصاً فوج، پاکستان کی فوج ہے، اس کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہ ہوتی تو آج ہمارا ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا، بلکہ اس کے 3 حصے ہو چکے ہوتے، ٹوٹ چکا ہوتا۔ یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اس لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی بقا کی ضامن ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان سے بھی زیادہ اس ملک کے لیے پاکستان کی مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ تو یہ عمران خان کی اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خارجہ پالیسی کی بات کی، امریکہ پر تنقید کی اور کہا کہ ہم اس کے ایک طرف تو اتحادی ہیں، دوسری طرف پاکستان کو ہی نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع امریکہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر موقع پر جب بھی امریکہ کو موقع ملا ہے اس نے اپنا مطلب نکالا اور چلتا بنا، اور پھر ہٹ کے پاکستان پر ہی سینکشنز لگائیں، پاکستان کو ہی مقروض کرنے میں اس کا کردار ہے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر روس کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہمیں اتنا بڑا ریلیف ملتا ہے تو اس میں امریکہ کو کیا تکلیف ہے، کیونکہ 30% گندم اور اگر گیس ہمیں سستی ملتی ہے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ امریکہ ہمارا فائدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم تیار ہو جائے، 27ویں کی رات کو یوم دعا کے طور پر منایا جائے، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ قوم تیار ہو جائے کہ آئندہ اس کو کسی بھی وقت کال دے کر اسلام آباد بلایا جا سکتا ہے۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کنفلکٹ نہیں چاہتا، تصادم نہیں چاہتا کسی کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس بحران کا حل جو ہے وہ صرف الیکشن ہے، کہ فوراً الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی ایک چیز جو میں نے سمجھی ہے اور میری سمجھ میں آئی ہے کہ آج عمران خان کی جو تقریر ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے۔ آج عمران خان نے اپ ٹو دا مارک جو ہے تقریر کی ہے، اور قوم کو، ایک ہجوم کو قوم بنانے کی بات کی ہے۔ یقین جانیں کہ اس طریقے سے قوم اکٹھی نہیں ہوتی جس طرح عمران خان نے اس قوم کو اکٹھا کیا ہے۔ اس نے دوسری جماعتوں کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی طاقتیں پاکستان سے محبت کرتی ہیں وہ اس جد و جہد میں شامل ہو جائیں کہ ہم اس ملک کو امریکہ کی غلامی، اسی کی طرف اشارہ تھا کہ امریکہ کی غلامی سے حقیقی آزادی کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اس کو اس غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اور اہل پاکستان اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر ایک آواز بنے، اور ایک آواز جو ہوتی ہے مضبوط آواز، وہ ضرور نتائج دیتی ہے۔ اگر قوم اکٹھی ہو گئی تو پھر انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے ذہنی غلامی سے آزاد ہوگا، اور جو ذہنی غلام ہیں، جو سامراج کے غلام ہیں، وہ یہاں پر ٹک نہیں سکیں گے، اور پاکستانیوں کے حق میں جو خارجہ پالیسی ہو وہ تشکیل دی جائے، تاکہ پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہوں۔ ہم دوسرے ملکوں کے مفادات کے لیے کیوں کام کریں؟ اگر ہم کام کریں گے تو اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ دنیا میں اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے مفاد کو نظر انداز کرتا ہو سوائے ایک ملک کے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ اس ملک کے اندر جو بھی چور، ڈاکو اور سزا یافتہ لوگ ہیں مسلط ہیں، اور موجودہ کیبنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر میجورٹی جو ہے ان پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے تو اس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے، اور یہی اب تو ہر طرف سے یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی، اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس کی حکومت کو نہ ہٹایا گیا
تو پاکستان کو اس کے کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ اب یہ چیز تو ازر من الشمس ہے، لہٰذا اس چیز کا آخر میں یہی اعادہ کروں گا کہ جس طرح آج قوم اکٹھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس قوم کو ایک قوم بننے اور اس ملک کو ایک عظیم ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔